بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد جلد اول کا آج 24واں سبق ہے، اور 24واں سبق ہم پڑھیں گے باب السواک من الفطرۃ۔ یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ مسواک یہ فطرت سے ہے، ایک فطرتی سنت ہے۔ حدثنا يحيى بن معين حدثنا وقيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شعبة عن طلق بن حبيب عن ابن زبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء۔ قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرات إلا أن تكون المزمزات۔ دیکھیں، یہ حدیث یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ ہم نے بیان کی وقیع سے، اور انہوں نے نقل کی زکریا بن ابی زائدہ سے، اور انہوں نے مصعب بن شعبہ سے، اور انہوں نے طلق بن حبیب سے، اور طلق بن حبیب نے روایت کی ابن زبیر سے، اور ابن زبیر نے اس حدیث کو روایت کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 1 مونچھیں کتروانا، نمبر 2 داڑھی چھوڑنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 پانی سے ناک صاف کرنا، نمبر 5 ناخن تراشنا، نمبر 6 انگلیوں کے پوروں کو دھونا تاکہ انگلیوں میں میل جمع نہ ہو جائے، نمبر 7 بغلوں کے بال اکھیڑنا، نمبر 8 ناف کے نیچے سے بال صاف کرنا، نمبر 9 پیشاب کے بعد استنجا سے پانی سے استنجا کرنا۔ مصعب کہتے ہیں کہ مجھے 10ویں شے یاد نہیں رہی، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ 10ویں چیز کلی کرنا مراد ہو سکتی ہے۔ اگلی حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ دین فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور انہوں نے بھی باقی روایت حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی روایت بیان کی، لیکن حضرت عمار بن یاسر نے داڑھی چھوڑنے کا تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ انہوں نے اپنی روایت میں ختنہ کرانے کو پیدائشی سنت فرمایا، اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مارنا اور پانی ڈالنے کا تذکرہ فرمایا تاکہ پیشاب کے قطرات آنے کا وسوسہ نہ آتا رہے۔ اور انہوں نے استنجا کے بارے میں بیان کیا کہ ابو داؤد علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے بھی ایسی روایت ہے، اور انہوں نے پیدائشی سنتیں 5 بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق سر سے ہے، اور 5 میں مانگ کے نکالنے کا تذکرہ بھی ہے، اور داڑھی چھوڑنے کا تذکرہ نہیں کیا۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حماد کی اس حدیث کی طرح طلق بن حبیب اور مجاہد اور بکر بن عبداللہ مشرقی نے بھی ان کا قول نقل کیا، کسی نے بھی داڑھی چھوڑنے کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مریم سے روایت بیان کی ہے، اور اس میں مذکور ہے کہ داڑھی چھوڑنا، اور حضرت عبداللہ بن مریم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ابراہیم نخعی سے بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے، اس میں انہوں نے تذکرہ کیا داڑھی کے چھوڑنے کا اور ختنہ کرنے کا۔ دیکھیں، اس باب کے اندر ہم 3 چیزیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر من الفطرت کا معنی، اور پھر اس کے بعد حدیث اول کی تشریح اور حدیث ثانی کی تشریح۔ فطرت کے کل 5 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی اس کا سنت بیان کیا گیا ہے،
یعنی مطلب یہ ہوگا کہ مسواک سنت ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے عشر من السنہ، اور اس کا دوسرا معنی سنت ابراہیمی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسواک یہ سنت ابراہیمی سے ہے، اور اس کا تیسرا معنی سنت انبیاء ہے، جیسا کہ پیچھے ابواب میں بھی گزرا ہے اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اور اس کا چوتھا معنی دین ہے، یعنی مسواک دین کا ایک حصہ ہے، اور گویا کہ مسواک کو اس فطرت کو دین قرار دیا گیا ہے۔ اور پانچواں معنی وہ طبی چیزیں جن کو خلقتاً اچھا اور مستحسن سمجھا جاتا ہو۔ تو دیکھیں یہ سارے معنی درست ہیں، اور یہ مال و انجام کے اعتبار سے ان میں کچھ تعارض نہیں ہے، اس لیے جو امور فطرتی ہیں وہ انبیاء کی سنت بھی رہے ہیں، اور تمام انبیاء کی جو امور سنت ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت تھی، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امور بھی سنت رہے ہیں، جو آپ کی سنت تھے وہ دین ہیں، لہذا سب معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ آگے حدیث اول کی تشریح، کہ جو ہم نے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی ہے۔ دیکھیں اس حدیث اول کی تشریح میں ہم 2 باتیں بیان کریں گے، ایک تو سند کے متعلق فائدہ، اور دوسرا متن حدیث کی تشریح۔ سند کے متعلق فائدہ ذرا دیکھیں، عن المصعب بن شیبہ، علامہ ذیلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں 2 علتیں ہیں۔ مصعب بن شیبہ متکلم فی راوی ہیں، نمبر 1 علت۔ دوسری علت یہ کہ مصعب بن شیبہ طلق بن حبیب سے مرفوع نقل کرتے ہیں، اور سلمان تیمی اس کو طلق بن حبیب سے مرسلا نقل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو کثرت فوائد پر مشتمل ہونے کے باوجود بھی صحت میں نقل نہیں کیا۔ اب دیکھیں آگے متن حدیث کی تشریح کے عشر من الفطرہ کے 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 چیزیں فطرت ہیں، جبکہ مسلم شریف کی روایت میں 5 چیزوں کا ذکر آتا ہے، اور بعض روایات میں 3 چیزوں کو فطرت سے شمار کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدد قلیل عدد کثیر کی نفی نہیں کرتا، اور امور فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کے اعتبار سے کبھی 3 کا ذکر کیا، کبھی 5 کا، اور کبھی 10 کا۔ اور ایک جواب اس کا یہ کہ یہ موقع اور محل کے اعتبار سے مبالغہ پر محمول ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحج وقوف العرفہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مناسک حج میں داخل ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ بھئی مال تو اونٹ اور گھوڑے ہی ہیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزیں مال میں داخل ہی نہیں، تو اسی طرح موقع محل کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فطرت کی چیزیں تو بس یہی ہی ہے۔ اور جی دیکھیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی باقی اس حدیث کی تشریح اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔